السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر بڑی عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے جناب جو ڈیجیٹل جہادی ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے، اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایم کون ہے، یہ ایک کل رات کو یہ ایک ٹیگ نکلا ہے ایم، تو اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ آج کل جنیوا کے اندر ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ۔ مریم نواز صاحبہ کا کیونکہ روٹین چیک اپ ہو رہا ہے، اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جناب وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیگ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی تھی کہ جناب ان کی خانسامہ ہے، اور بھی بہت سارے ان کو لقب دیے جا رہے تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جناب بہت اچھی دوستیں ہیں، آپس میں بہت اچھی سہیلیاں ہیں، جس وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ ان کا بیگ اٹھایا ہوا۔ اور عام طور پر جب ایسی دوستی آپ کی ہو تو آپ جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کا سامان اٹھانے سے جو ہے وہ اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ جناب کل اندر سے خبر نکلی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب آپ جو ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کو چیف منسٹر صاحبہ کہہ کر نہیں مخاطب کرتی، بلکہ ان کا نام لیتی ہیں مریم۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنی جو ہے وہ کریکشن کر لیں، انہیں جو ہے وہ ایم کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ بعد میں ذہن میں آیا کہ جناب ہاں اس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جب اندرونی میٹنگز ہوتی ہیں یا اندرونی بات چیت ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کے انیشیلز کے ساتھ ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ این ایس کہہ کر جناب مخاطب کیا جاتا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایس ایس کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دوں کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی بیان دیا تو اس میں جناب اس طرح سے مخاطب کیا جائے گا کہ ایم نے جو ہے وہ این ایس کے حوالے سے کوئی پیغام دیا تو انیشیل سے جو ہے ان کو مخاطب کیا جائے گا۔ تو میں نے کہا جناب اپنی جو ہے وہ کریکشن کر لوں، تو ایم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب مریم نواز صاحبہ آج کل جنیوا کے اندر ہے اور وہاں پر ان کا میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا گلے کا چیک اپ ہے، اور گلے کا چیک اپ بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن بہت سی چہم گوئیاں ان کی جو ہے وہ بیماری کو لے کر ہو رہی ہیں۔ ایک صحافی نے تو ایون کہ اتنا بھی کہہ دیا کہ جناب ان کو جو ہے وہ کینسر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہے۔ اب اس کے بعد جناب اندر سے خبر نکلی اور انہوں نے بتایا کہ جناب اچھا اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا آگے آپ کو بتانے لگوں، یہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب 2 سال پہلے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ تھائرائیڈ کا چیک اپ ہوا تھا وہاں پر جنیوا کے اندر، اور اس وقت سسپیکٹڈ تھا کہ انہیں جو ہے وہ کینسر ہے، لیکن بعد میں جب ٹیسٹ وغیرہ آئے تو ریزلٹس آئے تو اس وقت جو ہے وہ یہ کلیئر ہوا کہ جناب انہیں جو ہے وہ کینسر وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے اس کا روٹین چیک اپ بھی ہوتا ہے یا ری چیک اپ بھی ہوتا ہے، تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج کل جنیوا کے اندر ہیں، اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی ان کے وہاں پر ہوئے ہیں، اور ہارٹس کے بھی کچھ ٹیسٹ وہاں پر ہوئے ہیں۔ تو اب خبر یہ ہے کہ جناب وہ 2 سے 3 دن کے اندر ان جو یہ ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کی رپورٹس آئیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک میڈیکل بورڈ کی پوری ٹیم بیٹھے گی اور وہ بتائے گی کہ جناب اگلا لاہے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے 12 سے 13 نومبر ڈیٹ دی جا رہی تھی، لیکن اب 2 سے 3 دن کی مزید توسیع دے دی گئی، اور اس کے بعد جب رپورٹس آئیں گی اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کب آئیں گی۔ البتہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان تشریف لے آئیں گی، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے کب آنا ہے۔ اب جناب پی ٹی آئی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ آج سے 2-3 ہفتے پہلے 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی اور 11 بندوں نے پی ٹی آئی کے بقول فلور کراس کیا تھا، اور انہیں جو ہے وہ غدار وطن کا جو ہے وہ ٹیگ دے دیا گیا تھا۔ کوئی ان کے حوالے سے کوئی مطلب کمیٹی نہیں بنائی گئی تھی کہ کیا انہوں نے ووٹ دیے یا نہیں۔ کچھ بندوں کے نام تھے اور کچھ بندوں نے تو ظاہر بات ہے مہر بھی لگائی تھی، لیکن کچھ تھے 2 سینیٹرز تھے، سینیٹر زرکا بھی اس کے اندر شامل تھی، تو وہ جناب پی ٹی آئی نے جو ہے وہ غدار وطن کا ٹیگ دے دیا۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جناب 2 سے 3 ہفتے ہو گئے، آپ نے شو کاز نوٹس تو جاری کیے ہیں، لیکن شو کاز نوٹس کے جواب بھی ملے ہوں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس حوالے سے۔ ظاہر بات ہے 2 سے 3 ہفتے ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے، اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور یہ 11 بندے تو ابھی بھی اسی طرح سے ہی پارٹی کے اندر ہیں، ایک آدھا بندہ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا۔ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا شیر افضل مروت صاحب نے اپنے ڈیجیٹل جہادیوں کو جناب آڑے ہاتھوں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو سزا ملی ہے ڈیجیٹل میڈیا پر لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ملی ہے، یہ ملک اور پی ٹی آئی دشمنی ہم نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ یہ اداروں کو گالیاں دیں، جرنیلوں کی کردار کشی کریں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو عدت کیس کا خان پر بنایا گیا ہے یہ بنیادی طور پر اس ڈیجیٹل میڈیا ایڈونچر کا جو باہر بیٹھ کر انہوں نے جرنیلوں کی اور اداکاراؤں کا سکینڈل نکالا تھا، اس کا خمیازہ جو ہے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو جناب شیر افضل مروت صاحب نے تو آڑے ہاتھوں لے لیا اپنے ڈیجیٹل جہادیوں کو۔ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ جناب یہ جو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کو اتنی سختیاں اس وجہ سے بھی جھیلنی پڑ رہی ہیں، جو ڈیجیٹل جہادی بیٹھے ہوئے یہ سختیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ جو اداکاراؤں والا سکینڈل تھا یہ عادل راجہ صاحب نے ظاہری بات ہے یہ سکینڈل نکالا تھا، اور بعد میں ان کے اوپر بڑی تنقید بھی کی گئی تھی، اور باقی بھی کون سے کم ہیں۔ میں شہباز گل صاحب کے حوالے سے بات کروں، وہ کون سے کم ہیں؟
وہی باہر بیٹھ کر اپنا یوٹیوب چینل چمکا رہے ہیں، اپنے ڈالرز کما رہے ہیں اور باہر بیٹھ کر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں۔ میں حیران ہو رہا تھا یوٹیوب چینل جب ان کا آپ اوپن کریں گے نا، میرا یہ تجزیہ ہے، اور بھئی آپ کا کون سا تجزیہ ہے؟ آپ تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہو سکتا ہے؟ مطلب یہاں پر بھی بہت سارے یوٹیوبرز یا لونڈے لپاڑے ایسے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تجزیہ، جو پراپر ایک صحافی نہیں ہے لیکن اپنا تجزیہ دیتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ شیر افضل مروت کی جو ہے وہ ویڈیو اٹھا کر ری ٹویٹ کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ اس کے بعد جناب سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی کل رات کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ لب کشائی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب احتجاجی تحریک کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے سے عوام مایوسی کا شکار ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر بات کریں گی تو پھر کوئی دوسری قوت مداخلت نہیں کر سکے گی۔ مجھے نظر آتا ہے کہ بہت جلد عمران خان رہا ہوں گے، قانون کی بالادستی ہم عملی طور پر پاکستان میں نافذ نہیں کر سکے۔ تو یہ جناب انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی۔ اب مایوسی تو ظاہر بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو بھی ہوئی ہوگی کہ جب انہوں نے ثوابی کے جلسے کے اندر آپ کو سٹیج کے اوپر نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی پی ٹی آئی کے جب احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ تشریف نہیں لاتے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں انہیں ظاہر بات ہے مایوسی تو ہوتی ہی ہوگی۔ آپ صرف جو ہے وہ پروگرامز کے اندر بیٹھ کر ہی لب کشائی کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ جلسوں کے اندر بھی نہیں آتے اور احتجاج کے اندر بھی جو ہے وہ شامل نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد جناب رؤوف حسن صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی۔ وہ کل رات کو شو میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جناب وہاں پر کہا کہ میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مایوسی تو ہوتی ہے، 15 مہینے سے خان صاحب جیل کے اندر ہیں، لیکن یہ کبھی طے نہیں ہوا تھا کہ یہاں جو کوئی ہے ثوابی والے جلسے کے اندر جو ہے وہ کوئی چیزیں فائنل کی جائیں گی یا فائنل اعلان ہوگا۔ تو اب ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے رینکس کے اندر ظاہری بات ہے مایوسی نظر آ رہی ہے، اور یہ دو بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ کہا۔ اس کے بعد جناب شیخ وقاص اکرم نے بھی کچھ لب کشائی کی۔ مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر وہ کل تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر کہا کہ جناب ثوابی والے جلسے کے اندر جو ہے وہ 25,000 لوگوں کی تعداد تھی۔ اب 25,000 لوگ، میرا خیال ہے کہ بہت کم بتا دیے، 75,000 کہہ دیتے آپ۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک یوٹیوبر وہاں پر ثوابی والے جلسے میں جو ہے وہ ریکارڈنگ وغیرہ کر رہا تھا۔ ظاہری بات ہے وہ ہر بندے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جناب آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ تو ایک بندے نے کہا 9.5 لاکھ لوگ آئے ہیں، اور سونے پہ ایک بندے نے اور نے کہا کہ 5.5 لاکھ، ایک بندے نے کہا کہ 4.5 لاکھ لوگ۔ اب نہیں پتہ ہوتا عام طور پر عوام کو، جب جتنی ان کی حد نگاہ ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائی ہوئی ہے، تو اس نے جناب 9.5 لاکھ ہی کہہ دیا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اب ظاہری بات ہے میں اس حوالے سے اگر بات کروں تو جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہوں گے نا، یا جنہوں نے بہت عرصے سے وہ جلسوں کی کوریج کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو ایگزیکٹ فگر یا وہ ایک رینڈم فگر دے سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بات دیتا ہوں تو سہیل وڑائی صاحب، میں ان کو بڑا فالو کرتا ہوں، ان کی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوتی ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ کریکٹ ہوتی ہیں۔ تو وقاص اکرم صاحب نے تو جناب کہا ہے کہ 25,000 لوگ آئے۔ اب یہ انہوں نے بڑا پمپ کر کے جو ہے وہ فگر بتائی، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنے کو لوگ آئے ہوں گے اس ثوابی والے جلسے کے اندر۔ اس کے بعد جناب اب آگے چلتے ہیں، باہر کی تھوڑی سی خبریں آپ کو دیتے ہیں۔ سلمان احمد صاحب جناب انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب تھینکس فار یور کین کنٹینیوئنگ فوکس آن پاکستان ایمبیسڈر زلمئی، the days ahead are critical journey to real freedom. Former PM Imran Khan is a global partner for peace, prosperity and stability, for truth and reconciliation. IK must be realized now. IK must be released now. انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ ریلیزڈ ہوں گے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جناب یہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمارے ابا نہیں ہیں، لیکن باہر والے کہتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہی ہمارے ابا ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے ظاہر بات ہے شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی ہے کہ ڈیجیٹل جو جہادی ہیں یہی ان کو پھنسا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ سزائیں ان کو مل رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جناب آئیں گے اور وہ یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اب وہ اب میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آگے چل کے کوئی بھی خان صاحب کو ریلیف ملے گا تو نون لیگ والے یا پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے یہی کہیں گے جناب انہوں نے جو ہے بیرونی مداخلت کروائی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ اور ان کی وہ جو ظاہری بات ہے کوئی بھی سزا میں کوئی بھی ریلیف ملتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ چھیٹیں پڑیں گی کہ یہ باہر سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں شیر افضل مروت صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب شایان علی صاحب بڑے کوئی اہم ورکر میں ان کی شمولیت ہو گئی آج کل، اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب دے ہیو کینسل مائی پاکستانی آئی ڈی کارڈ اینڈ ایڈڈ مائی نیم ٹو دی PCL افیکٹولی بیننگ می فرام انٹرنگ پاکستان۔ یہ وطن ہمارا ہے، اور بھائی یہ وطن ہمارا ہے تو آپ اس وطن میں تشریف بھی تو لائیں نا۔ آپ اس وطن میں کتنی بار آئے ہوں گے؟ میں نا حیران ہوتا ہوں کہ یہ شایان علی صاحب یہ پاکستان کتنی بار آئے ہوں گے؟ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ آپ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف سے محبت کریں، عمران خان صاحب سے محبت کریں، لیکن آپ پاکستان بھی تو تشریف لائیں نا۔ یہاں پر آ کر دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، یہاں پر آ کر دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ وہیں پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ وطن ہمارا ہے۔
میں اس حوالے سے نا آج سے 1.5 سال پہلے کچھ خواتین تھیں وہاں کی دو، ان کا ایک کلپ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر آج پھر وائرل ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تو بہت برا ہے، وہاں پر فوجی یہ وہ بہت سے انہوں نے جناب وہ غلطیاں پاکستان کی نکالی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم عمران خان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ پاکستان تشریف نہیں لائیں گے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان نہیں آنا، یہاں پر آ کر چیزوں کو نہیں دیکھنا، باہر بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرنی ہیں، باہر بیٹھ کر سب کچھ کہنا ہے، برا بھلا پاکستان تحریک انصاف سے محبت سب کچھ کہنا ہے، لیکن پاکستان تشریف نہیں لانا. ساری زندگی کے لیے نہ آئیں، 1 سے 2 ہفتے کے لیے پاکستان آ جائیں، چھٹیاں تو ہوتی ہی ہوں گی، آگے چل کے ابھی آپ کو کرسمس کی چھٹیاں ہوں گی، آپ تبھی تشریف لے آئیں. تب جو آپ نے یورپ کے ٹرپ لگانے ہیں تو آپ پاکستان تشریف لے آئیں. تو پاکستان نہیں آئیں گے، باہر بیٹھ کر جناب ٹویٹس پہ ٹویٹس اور جو ہے وہ خبریں دیں گے اور محبت جو ہے اپنی وہ خان صاحب کے اوپر چھڑکتے رہیں گے. اس کے بعد جناب مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ بڑا دلچسپ ہے، آپ نے غور سے سننا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب کی جانب سے احتجاجی تحریک کی تاریخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی. تحریک کی تاریخ کا اعلان ہونے تک آپ عمران خان کے مندرجہ ذیل احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، تاکہ جیسے ہی اعلان ہو آپ شارٹ نوٹس پر اپنی حقیقی آزادی، عمران خان اور دیگر اسیران کی رہائی اور ملک میں جاری آئین و قانون اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف میدان میں آنے کو تیار ہوں. عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہر حلقے کے ٹکٹ ہولڈر اور عہدیداران اپنے حلقوں کے قافلوں کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کریں. کسی بھی گرفتاری کی صورت میں نامزد نمائندے ان کا قافلہ لے کر آگے بڑھیں گے. اچھا، یہ اسلام آباد والی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر دوں. پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کی جناب ایک بڑے سینئر رہنما ہیں، ان کی جناب اندر سے خبر یہ نکلی، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ جو ہیں وہ ثوابی جلسے میں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب بالکل لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب کتنا بڑا قافلہ آپ جو ہیں وہ وہاں سے لے کر جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب قافلہ میں یہاں سے نہیں لے کر جاؤں گا، قافلہ تو جو ہے وہ اسلام آباد سے آئے گا. وہ حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ اسلام آباد سے کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ جناب وہاں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے قافلہ یہاں سے لے جانے کی، میں جب ثوابی پہنچوں گا تو پیچھے ہی جناب مجھے جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ جوائن کرے گا اور ہم ثوابی جلسے کے اندر چلے جائیں گے. اور یہ مختلف ریٹس ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ کارکن وہاں سے مل جاتے ہیں. اور انہوں نے اتنا بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم ہی یوٹیلائز نہیں کر رہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ دیگر پارٹیاں بھی یوٹیلائز کرتی ہیں. کہ مثال کے طور پر نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، تو وہ جناب مختلف ریٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد سے آپ کو قافلے مل جاتے ہیں. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ خدمات جو ہیں یہ صرف اسلام آباد کی حدود تک ہی ہیں یا آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، بڑے جلسوں کے اندر جو ہے وہ آپ لے جا سکتے ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ ریٹس بھی مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ٹھنڈے جلسے کے ریٹس مختلف ہوتے ہیں، گرم جلسے کے جو ہیں وہ ریٹس مختلف ہوتے ہیں. وہاں پر شیلنگز ہوتی ہیں یا گرفتاریاں ہوتی ہیں، ڈنڈے مارے جاتے ہیں، تو ان کے ریٹس جو ہیں ظاہری بات ہے ہائی ہوتے ہیں. جو بالکل ٹھنڈا جلسہ ہوتا ہے، مطلب ٹھنڈے سے مراد جہاں پر شیلنگز وغیرہ یا ظاہری بات ہے گرفتاریاں ہو، جیسے ثوابی والا جلسہ ہے، تو وہاں کے جو ہے وہ ریٹس مختلف ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمیں تو وہاں سے مل جائے گی، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنے بندے لینے ہیں، اس حساب سے آپ کو ریٹ دیا جاتا ہے. اب میں یہاں پر ریٹ ڈسکلوز نہیں کروں گا. اور ایون کہ اتنی بھی بارگننگ ہوتی ہے کہ جناب بریانی وغیرہ یا قیمے والے نان یا کھانا وہاں پر دیا جائے گا، اس کے اوپر بھی ریٹ ہوتا ہے، اس کا ریٹ مختلف ہوتا ہے. تو یہ جناب ایک نیا جو ہے وہ بزنس ان لاک ہو گیا ہوا ہے. تو یہ جناب آج کی خبریں تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.